یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ سامعین کرام، اس دنیا میں سب سے قیمتی اثاثہ جو کسی کو عطا کیا گیا ہے وہ ہے دولت ایمان۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی کوئی شے نہ ہو مگر ایمان ہے تو وہ کنگال نہیں، بلکہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن اگر دنیا کی تمام آسائش اس کی دہلیز پر ہوں مگر وہ ایمان سے محروم ہے تو ایسا سمجھ لیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ویسے تو آج کل ہر کوئی خود کو ایمان والا تصور کرتا ہے۔ علماء ظاہر اپنے علم کی وجہ سے خود کو مومن سمجھتے ہیں، اور عابد و زاہد اپنے اعمال اور عبادت کی وجہ سے خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایمان کی بنیاد نہ ہی علم سے ہے اور نہ ہی عمل سے، ہاں مگر ایمان ہو تو علم مقبول ہو جاتا ہے۔ علم کو نور ایمان ہی بناتا ہے، اسی طرح عمل ایمان کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ ایمان عمل کی مقبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان کے بغیر نہ تو علم کی کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی عمل کی کوئی حقیقت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمان علم و عمل کی بے رنگ تصویر میں رنگ بھر دیتا ہے۔ لیکن ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ تو سن لیں کہ ایمان اور اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی اصل ایمان اور اس کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ پس اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، اور آپ کے حکم کو باخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہاں لا یؤمنون کے الفاظ استعمال ہوئے، لا یسلمون کے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ کہا کہ مومن نہیں ہو سکتے، اور حالت ایمان انہیں اس وقت نصیب ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم مطلق تسلیم کر لیں گے۔ سیاق کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ آیت میں ایمان کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جمیع و مختلف امور و نزاعات میں حاکم و حکم تسلیم نہ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیصلہ کن حیثیت نہ مان لیں تو یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ پس یہ ایمان بالرسالت ہے۔ پھر آگے رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیں کہ اگر صاحب ایمان بننا ہے تو مجھے اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے پہچانیں، مجھے اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے مانیں، مجھے رب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کہہ کر۔ اگر مجھ تک آپ کی نسبت سے پہنچے تو یہ ایمان باللہ ہے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو اپنی تصنیف عین الفقر شریف صفحہ نمبر 235 پر ایک بہت ہی پراسرار بات اور حیران کن انکشاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سن اے نادان، کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو مردہ سمجھ بیٹھے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے، وہ ایمان والا نہیں رہتا صرف اس بات کو کہنے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ سن نہیں سکتے، صرف یہ بات کہنے سے اس کا ایمان اس کے وجود سے نکال لیا جاتا ہے۔ الاسلام علانیتاً والایمان فی القلب، اسلام ظاہر پر ہوتا ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ ایک شخص ظاہری تمام اعمال کرتا ہے، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، منافق کہہ سکتے ہیں، چونکہ کافر ظاہر کی نفی ہے۔ اگر اس نے ظاہراً اسلام کو قبول کیا تو کافر نہ رہا، اور اس کے ظاہر پر اسلام نظر آیا تو آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ منافقین مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مگر ان کو قرآن نے منافق کہا، کیونکہ ان کے ایمان بھی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے سلب کر لیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مساجد میں جمع ہوں گے مگر ان میں سے مومن ایک بھی نہ ہوگا، ایمان والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، جب مسلمان نماز روزہ کی تبلیغ کریں گے، پاکی پلیدی کی تبلیغ کریں گے، اور لوگوں میں دوسری طرف یہ بھی گمراہی پھیلائیں گے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فوت ہو گئے اور وہ کسی کی پکار نہیں سن سکتے، تو پھر آپ ہی بتائیں کہ مسجد میں ایسی گفتگو کرنے والے مولوی اور توجہ و یقین سے سننے والے قاری کا ایمان سلامت رہے گا؟ کیا وہ مومن رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ شہداء کے بارے میں فرماتا ہے، قابل توجہ بات ہے، سمجھیے گا اس کو، کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کا شعور نہیں، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ گروہ کا جو ذکر فرمایا ہے، ان میں شہداء کا گروہ تیسرے نمبر پر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب اللہ تعالیٰ شہداء کے بارے میں تو فرما رہا ہے کہ وہ مردہ نہیں، زندہ ہیں، اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے اور وہ روزی پا رہے ہیں۔ تو کیا پہلا گروہ جو انبیاء کرام کا ہے اور شہداء سے کہیں زیادہ افضل ہے، وہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے اسے دیکھتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام کے مسجد اقصی میں امام بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اگر وہ مردہ تھے تو نماز ادا کرنے کہاں سے آ گئے؟ اب تمام انبیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، تو حبیب خدا جن کے لیے یہ تمام کائنات تخلیق کی گئی اور جن کے سر پر خاتم النبیین کا صحرا سجا، جن کو امام الانبیاء بنایا گیا، کیا وہ زندہ نہیں ہیں؟ کتنے بے عقل اور بے شعور اور جاہل لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ حیات نہیں ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس جو شخص حیات النبی کا منکر ہے، وہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو سکتا ہے؟ وہ جو بھی ہے جھوٹا ہے، وہ بے دین ہے، منافق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جھوٹا آدمی میرا امتی نہیں۔ جسے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتبار نہیں، وہ ہر دو جہان میں ذلیل و خوار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شخص مردہ سمجھتا ہے جس کا دل مردہ ہو اور اس کا سرمایہ ایمان اور یقین شیطان نے لوٹ لیا ہو۔ سامعین کرام، جو فقراء اور اولیاء کرام ہیں، دراصل یہ وہ طبقہ ہے جن کے باطن کے تمام حجابات اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت باطن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود رہتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی حضوری کی حالات یوں ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر میں نفسانی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنے نفسانی وجود کے ساتھ ان سے گفتگو فرماتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطن میں روحانیوں سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر اپنے روحانی وجود کے ساتھ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لب مبارک ہلاتے ہیں تو اہل تحقیق عبرت و حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ نفسانی بندہ سمجھتا ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مخاطب ہے، اور روحانی سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہم کلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود میں نفس کو فنا کر رکھا ہے، جس سے نفس کا یار شیطان بہت پریشان ہے۔ سامعین کرام، الغرض جس نے فقط عقل ظاہری سے سوچا اور چشم ظاہر سے دیکھا تو اس نے نعوذ باللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا قرار دیا، اور جس نے عشق کی نگاہ سے دیکھا وہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کر گیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور اس زمانے کے لوگ بھی ان کی صحبت سے اس طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں اس طرح کے عقائد کا اظہار اکثر دماغوں کو ناگوار گزرا ہوگا، اس لیے میں خاموش رہتا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے فیضان سے ہی اس کائنات میں رنگا رنگی اور حیات رواں دواں ہے، بلکہ یہ تو اقبال کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی برکت ہے کہ اس کائنات کی نبض چل رہی ہے۔ خیمہ افلاک کے استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے سب کے ایمان سلامت رکھے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔